ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں دور حاضر کے 30 فتنے اس عنوان کے تحت رمضان المبارک کی پہلی چاند رات سے بات شروع ہوئی تھی اور ذیلی عنوانات میں ہر فتنہ اور اس کے تدارک کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے تقریباً 26 راتیں وہ فتن پیش کیے جو کہ الگ الگ ایک فتنے کا تعارف آپ سے کروایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ تدارک بھی بتایا گیا کہ رب نے جس کو ہدایت دی وہ ہدایت پا سکتا ہے، جس کو ضلالت مقدر کر دی وہ ضلالت ہی پر رہے گا۔ تو ہم سب اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اور عمل کرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اے اللہ جو سنا ہے اس سے جو کچھ استفادہ کرنا ہے عمل کرنا ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 اور 28 کی راتوں میں نے قرب قیامت کے وہ فتن شروع کیے جو کہ اس فتنہ سیریز کا سب سے اہم اور ٹاپ اور اس کے اعتبار سے آخری عنوانات تھے، جس کی آج آخری نشست آپ کے سامنے ہے اور میں اس میں بہت کم وقت ہے، موضوع بہت لمبا ہے اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ تمام ایسے نشانیاں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک شروع ہو جائیں تو پھر قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان نشانیوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا اور کس طرح، کون سے پہلے کون سے بعد میں، تو اس حیثیت سے علماء کرام میں بڑا اختلاف ہے، لیکن جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے، قرآنی آیات کو جمع کرنے، مفسرین کے اقوال کو جمع کرنے، محدثین کے اقوال کو جمع کرنے پر ہمیں جو معلوم ہوتا ہے میں اس کا مجموعہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان مجموعات میں جو میں نے پیش کی ہیں جیسے کہ علماء میں اختلاف ہے، ویسے ہی آگے پیچھے کوئی نشانی ہونے کے اختلافات آپ کو بعد میں معلوم ہو یا آپ کے علمی مرتبے آگے بڑھیں تو آپ خود پڑھ لیں، ایسے ہی ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا تبھی قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا یا اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا کہ تم کیا چیز ہے جس پر تم بات کر رہے ہو؟ ما تذاکرون؟ فرمایا کہ نذکر الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 نشانیاں ایسی تھی جس کو یہ کہہ کے کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ حذیفہ بن اسید راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور 2900 کی حدیث نمبر ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو جو بتا رہا ہے وہ، کیونکہ بخاری مسلم کی بات آ گئی تو متفق علیہ مسئلہ ہو گیا، تو اس میں کوئی حدیث ضعیف اور ضعف ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہا لن تقوم، بے شک دیکھو قیامت قائم نہیں ہوگی کہ 10 آیات، 10 نشانیاں تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ فرمایا
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج یأجوج ومأجوج اور ثلاثۃ خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزیرۃ العرب ونار تخرج من الیمن۔ ابھی اس کے بارے میں تفصیلات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے ان نشانیوں کی ابتدا اور کس طرح ماحول ہوگا جس میں نشانیاں رونما ہوں گی، اس کے لیے میں نے کل کہاں چھوڑا تھا وہاں سے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جہاں بڑی نشانیوں سے شروع ہونے کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ ہے فرات، جو کہ ایک دریا ہے، وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، یہ فساد کی جڑ ہوگا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 99 نکلے تو 99 مارے جائیں گے اور کسی کو ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب یہ لڑائی جب یہ ہوگی، یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہیں ہوگی جہاں آج فتنے ہیں، شام، عراق، اردن، لبنان، فلسطین، یہی وہ علاقے ہوں گے جہاں پر ہر کنٹری کی فوج پہنچے گی اور اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اب اس کے سلسلے میں جو چیز ہاتھ آئے گی وہ بہت بڑی ایک عالمی جنگ ہوگی، جو کہ ایک جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ اور ایک جنگ اسی طرح یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اس جنگ کی ابتدا میں بظاہر مسلمان مغلوب ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت جلد مدت میں انہیں غالب کر دے گا۔ اور ایک جنگ پھر ایسی بھی ہوگی جس میں بتایا گیا کہ دونوں مل کے لڑیں گے، یہاں تک کہ عیسائی اور مسلمان مل جائیں گے، مل کے لڑیں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ جب واپس پلٹ کے وہ ایک درخت کے سائے میں وہاں پر آ کے وہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے اور ان کے تلواریں درختوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے، تو ایک عیسائی کہے گا فتح اصل میں ہماری ہوئی، عیسائی ہونے کی وجہ سے ہوئی اور تمہارا کوئی کردار اس جنگ میں نہ تھا۔ تو ایک مسلمان کہے گا کہ ہرگز نہیں، یہ ہماری وجہ سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی رحمت سے ہوئی۔ تو ان دونوں کے درمیان اختلاف بنے گا، یہاں تک کہ وہ مذہبی اختلاف بن جائے گا اور بہت بڑی جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہوگی۔ پتہ نہیں کس کردار کے اندر ہوگا اور کتنے سال اب باقی ہیں یہ بھی پتہ نہیں، لیکن یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ عیسائی مسلمان مل کے لڑیں گے، پھر یہ کی واپسی میں جب یہ لوگ ان کے اندر افتراق ہوگا اور پھر عیسائی اور مسلمان دشمن بن کے لڑیں گے، یہاں تک کہ وہ لڑ کے جب واپس آ رہے ہوں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا پریشان ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اعلان ہوگا کہ تمہارے گھروں میں، تم تو چھوڑ کے جنگ کو نکلے ہو لیکن تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ اب یہاں سے بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب ترتیب نشانیاں احادیث کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ، کثرت خمر، کثرت رجال، کثرت النساء، اور اسی طرح کیا ہے زنا، زلزلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا آسمانی بلائیں، یہ زیادہ ہوتی جائیں گی، ہوتی جائیں گی، ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ہر آدمی پریشان ہو جائے گا۔ امت کے اندر کوئی سکون نہیں رہے گا، مسلمان بھی پریشان رہے گا، غیر مسلم بھی پریشان رہے گا، حتیٰ کہ پریشانی ایسی بڑھ جائے گی کہ بندہ کوئی قبر پر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میں یہ مردہ ہوتا، میں اس سے پہلے مر جاتا۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگوں کو احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی مرجع، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نتیجہ ہے، وہ ہے حضرت مہدی کا انتظار۔ تو لوگوں کے اندر ایک خواہش ابھرے گی کہ دیکھیں کہیں آ تو نہیں گئے ہیں، تلاش کریں گے، ہم دیکھیں گے کہاں ہیں یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی، جو کہ لقب ہے، اصل نام ان کا یہ ہے محمد بن عبداللہ، وہی نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ باپ کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہوگا، ماں کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا۔ یعنی ماں باپ کا نام ہوگا عبداللہ آمینہ اور بیٹے کا نام ہوگا محمد۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کہیں اور گزارے، لیکن مہدی بنتے وقت ان کے حالات کچھ اور ہو، وہ بہتر اسی وقت جان سکتے ہیں جب یہ حالات ہم پر طاری ہوں گے اور اس وقت جو لوگ رہیں گے۔ تو حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ مہدی کا آنا برحق ہے،
بعضوں نے اس کا انکار کیا، گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے بھی انکار کیا، اور دلیل یہ بنائی کہ قرآن کے عقیدے کی بات قرآن میں ہونا چاہیے اور قرآن میں یہ بات نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عقیدے کی بات قرآن ہی میں ہونا چاہیے، حدیث صحیح مل جائے تو بھی عقیدے کی بات ہے، اور احادیث حضرت مہدی کے بارے میں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں۔ متفق علیہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی کا آنا بالکل برحق ہے۔ مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور ان کا نام محمد ہوگا، یہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خلافت چھوڑی تھی حضرت معاویہ کے لیے، تو اللہ آخری جو خلیفہ بنائے گا وہ انہی کی نسل سے بنائے گا۔ یہ گفٹ ہے چھوڑ کے دینے کا، انسان لڑ کے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چھوڑ کے دینا نہیں چاہتا، لیکن جو چھوڑ کے دیتا ہے اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسی طرح گفٹ دیتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسن نے جو خلافت چھوڑ دی حضرت معاویہ کے لیے، کہا کہ آپ بن جائیے میں خاموش رہ جاتا ہوں، تو اللہ اس کا جو گفٹ دے گا وہ سب سے آخری خلیفہ جو امت کا بنے گا وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے بنے گا، اور یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے آنے والے آخری خلیفہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے گا۔ تو یہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے اشاروں کی وجہ سے یہ چھپ چکے ہوں گے کہ لوگ کہیں مجھے نہ پکڑ کے خلیفہ بنا دیں، لیکن آخرکار لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ آئیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایشیائی ممالک کی طرف اشارہ ہے، خراسان، اور اسی طرح کیا ہے آج کے بغداد وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہے، اصفہان، خراسان، یہ سب وہیں پر ہیں جہاں پر پہلے کیا ہے عراق اور وہاں کے فوجی علاقے جو تھے وہ علاقے، تو وہاں سے باقاعدہ لشکر نکلیں گے، باقاعدہ جماعتیں نکلیں گی کہ حضرت مہدی کو ڈھونڈیں گے، یہاں تک کہ وہ حرم پہنچ جائیں گے، اور حرم میں تقریباً ایسا ماحول ہوگا کہ ظہر کے وقت سے پہلے کا ماحول ہوگا، اور یہ چھپے بیٹھے ہوں گے حرم میں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان لوگ انہیں عزت سے لے جا کے بٹھا کے وہاں پر بیعت ہوگی، جس میں تمام لوگ متفق علیہ ہو کر حضرت مہدی کی خلافت کو تسلیم کریں گے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو خلافتیں اب نہیں ہیں ہمارے درمیان، لیکن بادشاہتیں، حکومتیں ہیں، اور یہ ان حکومتوں میں جتنی مسلم کنٹریز ہیں، اور مسلم کنٹریز میں بھی سب سے زیادہ اہمیت والی مملکت عرب کی ہے، تو وہاں پر کا جو بادشاہ ہے وہ نہیں ہوگا، یا یوں ہوگا کہ اس بادشاہ کے انتقال پر حدیث میں آیا ہے کہ ان کے بیٹے جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ اب کون بادشاہ بنے گا، تو وہ یہ ماحول ہوگا جس ماحول میں لوگ خود منتخب کریں گے حضرت مہدی کو اور ان کو خلیفے کی گدی پہ بٹھائیں گے۔ یا تو مملکت عربیہ یا ممالک گلف وغیرہ کے جتنے ہیں سب متفق ہوں گے، یا نہیں تو کسی خلیفے، کسی مسلمان بادشاہ کے مرنے پر جو جھگڑے شروع ہوں گے، اس جھگڑوں کے صفائی اور اس کے سکون کے لیے لوگ مہدی کو تلاش کریں گے، اور حضرت مہدی واقعتاً دکھ جائیں گے، اور ان کو پہچانیں گے لوگ ان کی نشانیوں سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں پوری نشانیاں ان کی دیتا ہوں تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کا نام ہوگا۔ تو کہیں کوئی مہدی کے چکر میں، کیونکہ یہ مہدی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے امت میں اپنے لحاظ سے جعلی مہدی بنے، بہت سے لوگوں نے، آج بھی کوئی اٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ میں مہدی۔ قادیان میں جب کیا ہے پہلا قادیانی غلام احمد قادیانی کیا ہے بنا، اس نے پہلا دعویٰ یہی کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کے بعد بولا میں نبی ہوں، پھر اس کے بعد بولا میں عیسیٰ ہوں، پھر اس کے بعد بولا کہ میں الگ نبی ہوں۔ تو ہر آدمی نے جب رخنہ ڈالنے کی کوشش کی وہ دراصل مہدی کا تھا۔ تو اس سلسلے میں آگاہ ہو جاؤ، ہر کوئی مہدی بن نہیں سکتا، اس کے لیے شروط ہیں، اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے، ماں باپ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہونا چاہیے، اور نسل کے اعتبار سے حضرت حسن کی نسل کے ہونے چاہیے۔ ان چیزوں کی موافقت کے بغیر کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے تو جعلی ہے، جھوٹا ہے، اور وہ صحیح مہدی جب آئیں گے تو یہ سب چیزیں موافقت کر جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ لوگ ان پر متفق ہو جائیں گے۔ اب ان کی خلافت میں اللہ راضی ہوگا تو کائنات کا نظام ہی بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نباتات اپنی پوری برکت سے نکلیں گے۔ ایک ایک انار نکلے گا جس کے چھلکے میں تم خیمہ بنا کے رہ سکتے ہو، اتنا بڑا انار ہوگا جس میں ایک پورا خاندان کھا سکتا ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہوگا، برکت جتنی بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے، زمین نکال دے گی، اور وہ قسط و عدل سے پوری زمین کو بھر دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے نکلیں گے، پیسہ لے کر، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب خوشحال ہوں گے۔ کسی غریب کو جا کے گھگائیں گے، وہ بولے گا کل بھی اگر آ جاتے تو میں لے لیتا، کچھ گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن آج میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں نہیں لے سکتا آپ کے پاس زکوٰۃ، آپ کسی اور کو تلاش کیجیے۔ غربت بالکل مٹ جائے گی۔ اصل میں کیا ہے، شریعت کا مفہوم ہے، شریعت واقعتاً جب نافذ ہونا غربت مٹ جائے گی، زکوٰۃ کا نظام صحیح سسٹم میں نافذ ہونا غربت مٹ جائے گی۔ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں، جب انہوں نے پوری خلافت میں شریعت کو نافذ کیا تو اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اتنی خوشحال تھی، لیکن ان کو رہنے نہیں دیا گیا، 2 سال ہی خلافت کر سکے، 99 to 101، 2 سال میں کیا ہے انہیں زہر دے کے مار دیا گیا۔ یہ پھر واقعہ اس وقت ہوگا جب حضرت مہدی عدل و قسط کے ساتھ حکمرانی، وہ کوئی کیا ہے، امام یا عبادت گزار یا تہجد گزار عابد نہیں ہوں گے، صرف وہ حکمراں بادشاہ ہوں گے، اور وہ حکمرانی اور بادشاہت میں کریں گے کیا، خلافت کو مستحکم کر دیں گے شریعتاً، کوئی فرقہ نہیں موجود ہوگا، مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوگا، مسلمانوں میں کوئی ضال نہیں ہوگا، کوئی گمراہ نہیں ہوگا، سب مل کے متفق ہو کے گزاریں گے۔ تو آج بھی ہو تو یہی نتیجہ نکلے گا، لیکن نہیں ہو سکتا، قیامت تک اختلاف رہے گا، لیکن قیامت کے یہ آخری دنوں میں یہ اختلافات ختم ہوں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ برکتوں کا نزول بھی ہے اور دنیا میں خوشحالی بھی ہے کہ پیسہ لے کے نکل رہا بندہ لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے، اور ہر چیز برکت کی وجہ سے اتنی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک تربوز ہوگا جو لائے گا تو پورا خاندان کھائے گا، اور اسی تربوز کے چھلکے کو خیمہ بنا کے اپنے گھر میں رہے گا۔ اتنا بڑا تربوز ہوگا کہ پورا خاندان کھا کے، وہ چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ باقاعدہ ایک روم کی طرح ہوگا جس کے اندر بیٹھ کے وہ کھائیں گے، ایک ایک انار، ایک ایک تربوز، ہر چیز اپنی برکت میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرے گا۔ یوں قسط و عدل سے بھرتے ہوئے زمانہ گزر رہا ہوگا، اس کے اندر بہت ہی خوش و خرم رہیں گے۔ تو اچانک ندا آئے گی کہ دجال آ چکا ہے۔ اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ علامات الکبریٰ کا ہے، علامات الکبریٰ کا، یعنی وہ 10 نشانیاں جو کہ قیامت کے قریب ایک آ گئی تو شروع ہو جائیں گے، اس میں سے ایک پہلا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں بالکل ایک ہی وقت میں ظاہر ہوں گی، حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ، دجال، اور آخری میں کیا، یاجوج ماجوج۔ یہ چاروں ایسے ہیں جس سے احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ضرور بھی ضرور اس وقت میں یہ چیزیں ایک کے بعد دیگرے ہوں گے، یا نہیں تو بیک وقت یہ لوگ موجود رہیں گے، یہ چاروں ہو جائیں گے۔ بقیہ جو دوسرے ہیں، الدخان اور اسی طرح والدابہ، میں اس کی الگ الگ تشریح کروں گا، پہلے ان چیزوں کو مجموعی طور پر سمجھ لیں۔ جب حضرت مہدی اپنی خلافت کے زمانے میں خوش و خرم خلافت کے کئی سال گزار چکے ہوں گے تو اطلاع ملے گی کہ کہیں سے دجال آنے کا فتنہ، یا دجال کی آمد کا فتنہ، یا دجال نے فلاں بستی کو اجاڑ دیا ہے، ایسے باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو حضرت مہدی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، تیار ہونا چاہیے کہ تاکہ اس فتنے کو ختم کر سکیں۔ یہی وہ دور ہوگا جس کے نکلنے کی پوری تیاری رات میں ہو چکی ہوگی، اور صبح سویرے نکلنے کا حکم ہوگا حضرت مہدی کا کہ اس رات کی آخری پہر فجر کی نماز کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت قریب ہوگی، اور یمن میں ہوگا یہ معاملہ، اور وہاں کی ایک سفید مسجد میں حضرت مہدی نماز پڑھا کے نکلنے والے ہوں گے کہ اسی سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے
نماز پڑھیں گے، پھر دونوں مل کے دجال کے قتل کو نکلیں گے۔ اب اس واقعے کی تفصیل یوں سمجھیے کہ حضرت مہدی رحمہ اللہ جب اپنی خلافت کا زمانہ گزار رہے ہوں گے، رحمتیں نازل ہو گئی، لوگ خوش و خرم ہوں گے، تو یہ دوسرا فتنہ جو کہ آخری اینڈنگ پوائنٹ کو پہنچنے والا ہے شروع ہو جائے گا۔ یہ دجال ہے کون، اس کے بارے میں کیا کیا ہے، مختصر سی تشریح سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جس نے یہ دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا وہ کسی نبی نے نہیں بتایا۔ یاد رکھو دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی ایک اس کی آنکھ مچھی ہوئی ہوگی، باوجود اس کے کہنے پہ بارش برسے گی، اس کے کہنے پہ مردے زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس کے کہنے پہ زمین کے خزانے ساتھ چلیں گے، لیکن اس کے خدا نہیں ہونے کی دلیل، رب نہیں ہونے کی دلیل اسی کے پیشانی پہ لکھی ہوئی ہوگی۔ وہ نشانی اور وہ دلیل ہوگی اس کی آنکھ کو وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ حکم پہ کیا کر سکتا ہے، بارش برسائے گا، حکم دے گا تو مردے اٹھیں گے، حکم دے گا زمین کے خزانے چلیں گے، یہ سب پاور ایک طرف، یہ جادوئی پاور، یہ سحر، یہ کذاب، یہ دجال، لیکن رب کی اطاعت اور رب کے انڈر میں ہے، اپنے آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا، آنکھ اس کی مچھی ہوئی ہوگی، بلکہ کیا ہے مسح کی ہوئی، اسی سے مسیح۔ دیکھیے ایک مسیح جھوٹا ہے، ایک مسیح سچا ہے۔ جھوٹے مسیح کو قتل کرنے کے لیے سچے مسیح آئیں گے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح الدجال، دونوں کا نام مسیح ہے۔ اب مسح یمسح کا مطلب ہے پوچھ دینا، پوچھ دینا، تو مسیح الدجال کا نام یوں پڑا کہ اس کی ایک آنکھ پچھی ہوئی ہوگی، یعنی یوں کہ آنکھ دکھے گی ہی نہیں۔ آج کہیں بہت سی تصویریں یوٹیوب وغیرہ میں ڈال دیے ہیں کہ دجال ایسے ہوگا، نعوذ باللہ، ہم تصور نہیں کرتے، جتنی بات آئی ہے اتنی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ پچھی ہوئی ہوگی۔ ہاں، اب اس کے کنڈیشن کیسے ہوگا وہ جب آئے گا تبھی معلوم ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا، اتنے تقوی والے تھے، اور دعوتی میدان میں چلتے 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 ہی پوری زندگی گزار دی۔ تو چلنے والا مسح کرنے والے کے معنی میں آتا ہے کہ زمین ان کے لیے کیا ہے، پاؤں کے نیچے آتی گئی، اور انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا کے کبھی زندگی گزاری ہی نہیں، اس وجہ سے ان کو کیا مسح الارض کا معنی ہے چلنے والا۔ تو اس حیثیت سے وہ مسیح ہے، وہ سچے مسیح ہیں۔ یہ جھوٹا مسیح ہے جو کہ کیا ہے، اس کے بالکل درمیان دو آنکھوں کے کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ کافر لکھا ہوا ہوگا تو پڑھنے والا جو ہوگا نا وہ صرف مومن پڑھ سکے گا، خواہ ان پڑھ ہو خواہ جاہل ہو، خواہ پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن اسے نظر آئے گا اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جو ایمان سے خالی ہوگا، خواہ وہ ایجوکیٹڈ ڈاکٹر انجینئر ہو، تبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا، اس کی جال میں آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال جب آئے گا تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی نبی نے کیا ہے اس کو اپنی قوم کے پاس نہ ڈرایا ہو، تو وہ اپنے لحاظ سے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے رب ہونے پر لوگ ایمان لے آئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں رب ہوں، تو لوگ جو کہے گا وہ مانتے جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ میں شعبدہ بازیاں بتائے گا۔ تو معلوم ہو گیا دجال بھی جو ہم سمجھتے ہیں کرامات اولیاء اولیاء اور اس واسطے کیا ہیں اس کے چکر میں پڑتے ہیں، تو لوگ آخری زمانے میں بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوں گے کہ اس کے جو کرامات ہیں، حالانکہ وہ کرامات میں شعبدہ بازیاں ہیں، سحر کی وجہ سے یا اللہ نے کچھ پاور دیا ہے اس کی وجہ سے وہ کرے گا، تو لیکن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، یا تو یوں سمجھ لیں گے یہی رب ہے، یہی خدا ہے، آخرکار اس کو مانتے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ آ چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوگا، فرمایا کہ خروج نکلے گا، اب ہے، تب تھا، کب سے ہے یہ معلوم نہیں،
وہ کون ہے؟ انسانوں میں سے ہے، جن ہے، شیطان ہے، کیا ہے؟ نہیں، نسل انسانی سے ہے، حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ہی ہے دجال۔ کہاں ہے کسی خاص جگہ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ تمیم داری ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشتی کا سفر کیا، جہاز کا سفر کیا، اور جاتے جاتے وہ جہاز کا راستہ بھول گئے اور جہاز انہیں کسی جزیرے میں لے جا کے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں اترا تو میں نے ایک عجیب و غریب انسان کو یا جانور کو دیکھا جسے جساسا کہتے ہیں، جساسا، یعنی پورا اس کا اینڈنگ کہاں ہے، اس کا منہ کدھر ہے، اس کا پیر کدھر ہے، کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا، دونوں ایک ہی طرح کے تھے اور پورا جسم بال تھے، بھرا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا تو اس نے کہا کہ آگے جاؤ، آگے تمہیں بلا رہا ہے، آگے جاؤ۔ تو میں اس کے اشارے پہ آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ زنجیروں میں بند ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اور میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا کہ فلاں جگہ جو دریا ہے کیا اس میں پانی ہے یا سوکھ گیا ہے؟ پھر پوچھا ایک نبی آنے والے تھے، کیا وہ آ گئے ہیں یا ابھی نہیں آئے ہیں؟ اور پھر پوچھا کہ جزیرۃ العرب میں ہریالی آ گئی ہے نہ ابھی سوکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ سب سوالوں کا جواب تو میں دے رہا ہوں، لیکن تو بتا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں دجال ہوں، میرے نکلنے کا وقت وہ ہوگا جب جزیرۃ العرب میں ہریالی آ جائے گی اور فلاں کنویں کا پانی سوکھ جائے گا اور وہ نبی جو آنے والا ہے وہ نبی آ جائے گا تو پھر میں آؤں گا۔ تو یہ واقعہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو اسی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، وہ عیسائی ہوتے ہیں، لیکن یہ ذکر کی وجہ سے ایمان لا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا دیکھا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمیم داری جو تم نے مجھ سے بیان کیا اگر میں لوگوں کو جمع کر دوں تو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بیان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، الصلاۃ جامعۃ، تو لوگ دوڑے آئے۔ کہا کہ تمیم داری نے ایک واقعہ دیکھا ہے، میں ان سب کو سنانا چاہتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دجال ہے جو آنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی بات کو مثبت خیال اظہار کیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ وہی دجال ہے جو آج بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن آنے کا وقت قریب ہے، پیدا ہو چکا ہے اور نسل انسانی سے ہے، آدم کے بیٹوں سے ہے، اور اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ اور حضرت مہدی کے زمانہ ہے۔ یہ تاریخ وہ ہے جو پہلے تھی۔ اب آگے آؤ، جب یہ واقعہ رونما ہو جائے گا تو اس کے آنے کا فتن ظاہر ہو جائے گا، حضرت مہدی تیار ہو جائیں گے تو اس کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ کہا کہ خچر سے تھوڑا سا اونچا اور گدھے اور گھوڑے سے تھوڑا سا کم ایک جانور ہوگا اس کے پاس، گویا کہ گدھے کے لیول کا، اور وہ ایسی تیزی سے سفر کرے گا کہ بجلی کی جو تیزی ہے اس تیزی سے وہ بھاگے گا۔ آنکھ کی آخری کیا ہے روشنی کہاں پڑتی ہے وہاں تھے۔ اب بعضوں نے کیا سمجھیا کہ وہ جٹ پہ آئے گا، فلیٹ پہ آئے گا، شاید وہی بولنا، نہیں، یہ جانور کی شکل اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ وہ جانور ہوگا جس پہ وہ سواری کر کے آئے گا۔ تو اس حیثیت سے آج کی ٹیکنالوجی کا اور اس کا مطابقت کرنے والے دراصل صحیح پہ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پھر ایک دن آئے گا کہ انسان پرانے دور میں پہنچ جائے گا، پھر قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی، کیونکہ وہی ڈھال، وہی کیا ہے تلوار، وہی گھوڑا، وہی چیزیں پورے ذکر ہوئی ہیں جو کہ اس زمانے میں تھی۔ تو ایک اور دور آنے والا ہے جو اس ٹیکنالوجی کو غارت کرنے والا ہے، اور یہ بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ 99 میں بہت شور ہوا تھا، میرے جوانی کا دور تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا لوگ کیسے پریشان تھے، کیونکہ 2000 کے بعد حساب نہیں تھا کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں، تو پوری ٹیکنالوجی جانے کے بڑے نعرے ہوئے تھے، لیکن پار میں اس کو ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ تو 2001 سے پھر کیا ہے اور ترقی ہو گئی، موبائلز آ گئے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ آ گیا کہ اتنی ترقی پھر اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جو شبکہ ہے، جو نیٹ ہے، جو نیٹ ورک ہے، جو فضا ہے، جو فضا جیسے انہوں نے تیار کی ہے، اس فضا میں اگر کوئی ایک خرابی پیدا ہو جائے تو پورا وہی زمانہ پھر پلٹے گا جس زمانے میں انسان پہلے رہا کرتا تھا۔ یہ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا کیا ہے ایک اوپینین ہے، اس میں ماننے نہ ماننے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایمانیات کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا جو حدیث میں آیا ہے، اسی پر ایسے ایمان رکھنا نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بمانا وہ ہوگا
جو آج کاروں اور میزائل اور فلائٹ کا جو زمانہ ہے وہ نہیں ہوگا، زمانہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایسی سواری لے کے آئے گا جو اس تیزی سے بھاگے گی کہ وہ جہاں اپنی آنکھ کی اینڈنگ اس کی پہنچتی ہے وہیں پر وہ پیر رکھے گا، اور اس کا ایک پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ یوم کا سنت و یوم کا شہر، فرمایا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ وہ یوم کا جمعۃ، پھر اس کے بعد تیسرا دن 1 جمعے کے برابر، 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وسائر ایامہ کا ایام الناس، پھر اس کے بعد کے جو 37 ڈیز ہوں گے وہ پورے ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اپنے دن ہوتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے علماء نے کہا ہے کہ وہ دراصل 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا دنیا کے اندر۔ آپ کیلکولیٹ کیجئے، یوم کا سنت و یوم کا شہر و یوم کا جمعۃ و سائر ایامہ کا ایام الناس، کہ ان سب کو ملا لیجئے، 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ اور پھر 37 ڈیز ملا لیجئے، پورے ملا کے 1 سال 2 مہینے 15 دن لگتے ہیں۔ 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا اس دنیا میں، اور وہ ہر جگہ چکر لگائے گا سوائے مدینہ اور مکے کے۔ وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے تلواروں کے ساتھ، تو وہ کہے گا کہ میں یہاں داخل نہیں ہو سکتا، میں یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ بقیہ ہر جگہ کا چکر لگائے گا، ہر جگہ گمراہ کرے گا، ہر جگہ اس کے ماننے والے ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ جو اس کو مانے گا وہ دراصل جنت میں بھیجے گا، جو اس کو نہ مانے گا اس کا سر قلم کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یاد رکھو لوگو، جو اس کی جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہے، جو اس کی جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہے۔ تو یاد رکھو، اس کو نہ ماننا، اس کے فتنے میں نہ آنا، اس کو خدا نہ مان لینا، اور اس کی مخالفت کر کے تمہیں جہنم ہے تو بھی قبول کر لینا، وہ اصل میں جنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے اس فتنے کو جو اتنا بڑا ہے، اس واسطے کہ کیا کیسے کدھر، یہ پوچھنے کے بجائے انہیں اپنے ایمان کی فکر ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کس طرح انہوں نے ہمیں مسائل بتا دیے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ 1 سال جو 1 دن کے برابر ہوگا اس میں 5 ہی نماز ہم پڑھیں گے؟ نہیں، 1 سال کی نمازیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، یاد آیا تو بھی کیا یاد آیا؟ دیکھو نہیں، دین کا کتنا لحاظ ہے، دیکھیے۔ انہوں نے کہا 1 دن ہی تو ہے وہ، کیا اس میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے یا ہم سال بھر کی نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، تم اس وقت مقدر کر لو گے، اندازہ لگا لو گے کب کب کون سی نماز پڑھنی ہے، تم سال بھر کی پڑھو گے۔ یہ ایک مسئلے نے دنیا کے وہ ممالک جہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ناروے اور اس طرف قطب کے اوپر جو ہیں جہاں پر 9 مہینے 12 مہینے رات بھی سورج دن بھی سورج ہوتا ہے، رات کے 12 گھنٹے کا سورج آپ ڈالیے نیٹ میں، رات کے 12 گھنٹے لیکن سورج چمکتا ہوا ہوگا۔ ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر انسان آج رہ رہے ہیں، ان سب کے مسئلے حل کر دیا کہ وہاں نماز کیسے پڑھیں گے، وہاں ٹائمنگ سے پڑھیں گے، اندازہ کر کے۔ وہاں سورج کا مسئلہ نہیں ہے نمازوں کے لیے۔ کیوں؟ وہ وہی حالت میں ہے جو دجال آتے وقت پوری دنیا کی حالت ہوگی، اس حالت میں وہ اب ہیں۔ تو اس واسطے وہ بھی اندازہ لگا کہ آج وہاں کے ممالک پڑھ رہے ہیں، اور فقہا کو یہ دلیل اسی سے ملی کہ وہ لوگ اندازہ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ لوگ اندازہ کر لیں گے۔ تو آج ان ممالک میں جو رہنے والے مسلمان ہیں اندازے سے ہی روزہ رکھتے ہیں، اندازے ہی کیا نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ سورج ان کے ہاں غروب ہی ہوتا نہیں ہے، نہ رات آتی ہے، نہ ان کے لیے کیا ہے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلے نے کتنے بڑے مسائل حل کر دیے، دیکھیے۔ اچھا، وہ آ جائے گا، گھومے گا، لوگ اس کی سب سے زیادہ فرمایا عورتیں 70,000 سے زیادہ اس کے پیچھے لشکر میں ہوں گی۔ فتنے میں مبتلا ہونے والے زیادہ کون؟ عورتیں۔ کیوں؟ درگاہ کو سب سے زیادہ کون جاتے؟ عورتیں۔ مرد جاتا کم۔ توہم پرستی میں سب سے پہلے مبتلا ہونے والی ذات عورت کی ذات ہے۔ ذرا کیا بھی ایک شعبدہ نہیں کر لینا، بڑا پیر سمجھ کو اس کے پاؤں میں گر جاتی بھی، انہیں الگ بلایا تو رات میں آ جاتی بھی نکل کو، بھروسہ کر کے، بعد میں اپنی عزتیں لٹا دیتی۔ بہت سی بہنیں
ہاں جیلی پیروں نے کئی مرتبہ کیا ہے ان لوگوں سے کیا ہے عزتیں لوٹ لی، گھر برباد ہو گئے۔ توہم پرستی میں پہلا مسئلہ جو ہے وہ عورتوں کا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دجال کو ماننے والوں میں سب سے زیادہ تعداد 70,000 سے زیادہ عورتوں کی ہوگی، اور سب یہودی اکٹھے ہو جائیں گے، اور آج بھی انتظار کیا جا رہا ہے، اور مسیح الدجال کے لیے سیٹ تیار ہو رہی باقاعدہ طور پر اس کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو جتنے یہودی ہوں گے وہ سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب وہ لشکر لے گا اور ساتھ میں کیا ہے فساد فی الارض بھی کرے گا، اور اللہ اسے قوت بھی دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کہے گا کہ آسمان کو کہ بارش برسا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا کہ غلے ہوگا تو غلے ہوگیں گے، اندر کے خزانوں کو حکم دے گا کہ میرے ساتھ چلو تو زمین کے خزانے، سونا، زر، جواہرات سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور کہیں جگہ کسی جگہ جائے گا جہاں قحط ہی قحط ہوگا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، کہے گا کہ ابھی تمہاری بستی کو میں لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دوں تو تم رب مان لو گے؟ وہ بستی والے کہیں گے بالکل۔ تو وہ کہے گا بستی کی زمین کو کہ تمہارے اندر زرخیزی ہو اور وہ اپنے اپنے درخت اگائیں، تو فوری طور پر لہلاتے کھیت بن جائیں گے، اور بستی والے سب کے سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کئیوں کو کیا کرے گا؟ کہے گا کہ تمہیں قتل کر کے میں زندہ واپس پھر بلاؤں تو تم مان لو گے، تو ایسے ہی قتل کرے گا پھر بلائے گا تو وہ اٹھ کے آئے گا تو لوگ وہ دیکھ کر مان لیں گے۔ کئی جگہ جائے گا تو بولے گا تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں کیا میں ان کو قبروں سے اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے ضرور۔ تو وہ پکارے گا تمہارے باپ کے، تمہارے دادا کے نام کیا تھے، وہ پکارے گا تو وہ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کیا ہے، رب ہی کر سکتا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شیطان ہوں گے جو ان کی شکل میں بھیس بدل کے اس کے سامنے آئیں گے، دادا کی شکل میں، باپ کی شکل میں۔ یہ شیطانیت ہوگی۔ لوگ اسے کیا سمجھ لیں گے؟ یہ اس کا حکم سمجھ لیں گے، اصل باپ تو اٹھ کے نہیں آئے گا، لیکن ایمان والے ضرور اسے پہچان لیں گے، اور ایمان والوں کا پختہ ایمان اور پختہ تر ہو جائے گا اس کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس کا حربہ یہ ہوگا، آخری جو کرے گا وہ یہ کہ ایک شخص جا رہا ہوگا جسے وہ بلا کے کہے گا کہ کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ کہے گا کہ اچھی طرح میں مانتا ہوں، تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مسیح الدجال تو کافر ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا تو مجھے نہیں مانتا، میں تجھے قتل کر کے پھر دوبارہ بلاؤں گا تو کیا تو مان لے گا؟ کہے گا تو کچھ بھی کر لے، میں تجھے کچھ سے ماننے والا نہیں، تو دجال ہے۔ دجال کا مطلب ہے دھوکا، جو چیز ہے اس چیز کو چھپا کے کوئی دوسری چیز پیش کرنا۔ ہاں یہ دجال کا مطلب۔ کہے گا وہ بندہ کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو دجال ہے، تو وہ کہے گا اطراف کے لوگوں سے دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے تلوار سے مارے گا تو سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا کے پڑے گا، پھر بلائے گا اٹھ کے آؤ تو سر ادھر سے آئے گا، دھڑ ادھر سے آئے گا، دونوں ملیں گے اور وہ شخص آئے گا۔ اب کہے گا کہ اب میں مانتا، اب بھی نہیں مانتا کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا اب تو پہلے جو شک تھا اس سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک شخص تو ایسا کرے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے اسے پھر مارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کی گردن کو، اس اللہ والے کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، جو اس کے بعد اسے کچھ وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آخری حربہ تھا اس کا، اس کے 40 دن پورے ہونے کو آ رہے ہوں گے۔ ادھر حضرت مہدی یہ بات سن کے لشکر تیار کر رہے ہوں گے، اور ادھر جہاں نکلنا ہوگا اس دن فجر کی نماز پوری تیاری ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے درمیان۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے اتریں گے کہ گویا کہ ابھی نہا کے نکلے ہیں، اور بال یوں گر رہے ہوں گے کہ پسینے کے قطرے موتیوں کے مانند ان کے اوپر گر رہے ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے درمیان اپنے آپ کو لے کے اتریں گے، اور اس وقت اقامت کہہ کر مہدی نماز پڑھانے والے ہی ہوں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کو خود دیکھیں گے تو فوری پہچان جائیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ ہاں 2 چادروں میں وہ آئیں گے، تو لوگ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تمہارے نماز پڑھائے گا۔ یہ اکرام
لامت محمدیہ، امت محمدیہ کے اکرام کی حیثیت سے اتنی تکریم ہے کہ نبی ہونے کے باوجود وہ ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ امامت کرنے والے مہدی ہوں گے۔ نماز ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہونے کے بعد یہ دونوں اور ان کا لشکر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اب اس اثنا میں سمجھ لیجئے کہ مسیح کا دوبارہ آنا ایمانیات میں سے ہے۔ بہت سو نے انکار کیا اور بہت سے جدید قسم کے مفسرین نے اسے غلط قرار دیا، اور بعضوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ قرآن میں ذکر نہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کا، اس واسطے ہم نہیں مانتے۔ یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ ایمانیات کے اندر اہل سنہ والجماعت کا یہ شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ضرور بھی ضرور ہوگا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر آ رہا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے ضرور بالضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ پر۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لائے گا۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ بھی نہیں مرے ہیں، اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، وہ اب بھی زندہ ہیں، وہ اب بھی زندہ ہیں۔ معراج میں دوسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور وہ جب آئیں گے تب ایک ہی قوم ہوگی، ایک ہی قوم ہوگی، وہ مسلمان، اور جتنے عیسائی ہوں گے وہ سب حضرت عیسیٰ کو سامنے دیکھ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا ضرور بالضرور، جبکہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہونے سے پہلے، یعنی جب آخری زمانے میں آئیں گے ایک انکار کرنے والی قوم ہوگی جو یہودی ہوگی، بقیہ جتنے بھی ہوں گے سب مسلمان ہوں گے، جس میں عیسائی بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے سب کچھ اسلام قبول کر کے سب مومن بن جائیں گے، کوئی دوسرا عیسائی باقی نہیں بچے گا، عیسائیت ہی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ یہی عیسائیت کو توڑیں گے نا۔ ان کے بہت اہم کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ دجال کو قتل کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیب کو توڑ دینا، نشان کراس، اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، روئے زمین پر خنزیر نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر کھاتی ہے نا، یہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیے کو اٹھا دیں گے۔ 4 کام حضرت عیسیٰ کے اہم ترین ہیں۔ ٹیکس کو اٹھا دیں گے، کیا مطلب؟ کوئی غیر مسلم ہی نہیں ہوگا اسے ٹیکس دینا پڑے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ اتریں گے، زندہ ہیں، اتریں گے، تو جیسے ہی حضرت مہدی سے ملاقات ہوگی کہتے ہیں کہ دونوں مل کے نکلیں گے، یہاں تک کہ جو لد کا مقام ہوگا وہاں پر دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ لد کا مقام آج کہاں ہے؟ آج یہودیوں کا جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہ وہی مقام پہ ہے جس مقام پہ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے، وہی مقام پہ ایئرپورٹ جہاں ہے لد، وہی مقام ہے۔ اب اس مقام کے لیے یہ لوگ خاصی تیاری کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آخری وہ جنگ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح دجال کذاب، اس کے قتل کے لیے اللہ نے مسیح ابن مریم کو لایا، اور یہ دونوں جب آئیں گے تو سپورٹ کے لیے حضرت مہدی کا لشکر ہوگا، اور ادھر سپورٹ کے لیے یہودیوں کا پورا لشکر ہوگا جو دجال کے ساتھ رہے گا۔ اور جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، اگر وہ آگے بڑھ کے قتل نہ بھی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس طرح نمک پانی میں مل جاتا ہے اور گھل جاتا ہے، ویسے حضرت عیسیٰ کی سانس پہنچی اور اس کو دیکھنے بھی لگا تو وہ گھلنے لگے گا۔ اگر وہ آگے بڑھ کے قتل نہ بھی کریں تو وہ گھل کے کیا ہے وہیں مٹ جائے گا، لیکن یہ دراصل آگے بڑھ کے قتل بھی کریں گے اور اپنی تلوار میں اس کے خون کے نشان کو لوگوں کو بتائیں گے بھی، دیکھو یہ جھوٹا کذاب تھا اور یہ کیا ہے رب نہیں تھا تمہارا، میرے ہاتھوں دیکھو قتل ہوا۔ تو اس طرح یہ ملاقات ہوگی، اور یہاں لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی جنگ میں کہتے ہیں کہ حضرت مہدی شہید ہو جائیں گے۔ اور یہ جنگ ایسی ہوگی جو عام یہودی سب کے سب اس کے تابع ہوں گے، عام مسلمان حضرت عیسیٰ کے تابع ہوں گے، اور یہ جنگ آخری جنگ ہوگی جس میں کوئی اہل کفر میں سے نہیں بچے گا، اور اس وقت یہودی ہی ہوں گے۔ وہ جہاں کہیں بھی چھپنے کی کوشش کریں گے
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی پتھر ہوگا، کوئی درخت ہوگا، تو وہ پکار پکار کے کہے گا، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے دیکھو میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اس کو، یہاں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی سوائے ایک درخت ہے جو ان کا سپورٹ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ غرقد کا درخت ہے، وہ غرقد کا درخت ہے جو یہودی کو سپورٹ کرے گا، اس کے پیچھے چھپے گا یہودی تو وہ نہیں بلائے گا، وہ نہیں بتائے گا، چھپائے گا۔ تو آج ہمارے لحاظ سے میں نے نیوز میں پڑھا پورے اسرائیل میں غرقد کے درخت کی کاشت ہو رہی ہے، اور دنیا جہاں سے منگا کر اس کے بیجوں کو اسرائیل کے اندر غرقد کے درختوں کو وہ کثرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیشن گوئیوں پہ ان کو یقین ہے، ہم کو نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے یہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری سپورٹ کرنے والا غرقد کا درخت ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے۔ ہمیں شکوک ہیں، ہمارے لوگوں میں بہت سے ہیں یہ سب افسانے ہیں جی، کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ کہاں ہے، کدھر ہے۔ منکرین حدیث بعض ہیں، بعض وہ ہیں جو کیا ہیں، بڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، عقل و فکر کے بہت بڑے دانا ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا پرانی باتیں، کیا قصے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کو اتنے ماڈرن ہونے کے باوجود یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ صحیح ہے، اور ہمیں بچنے کے لیے غرقد کے درخت اسرائیل میں زیادہ اگانا چاہیے۔ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ کاشت کیا ہو رہی ہے؟ غرقد کے درخت کی ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ تیار ہیں، وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن ہمیں شکوک و شبہات ہیں، اللہ ہم کو بچائے۔ تو یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں گے عیسیٰ، اور ایسے انہوں نے یہ کام کریں گے، قتل کریں گے۔ اب مہدی کے جانے کے بعد پوری امت حضرت عیسیٰ کی امیر المومنین مانے گی، وہ رہیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے 40 سال، روایتوں میں آتا ہے 40 سال۔ اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ 33 سال میں حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے۔ 33 ایئرس تھی جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ بلا لیا۔ تو 40 سال رہیں گے کا مطلب یہ ہے 33 to 40 ایئرس، کتنے سال بنتے ہیں؟ 7 سال دنیا میں رہیں گے۔ 40 ایئرس میں اصل وفات ہوگی حضرت عیسیٰ کی، اصل وفات جو ہوگی وہ 40 میں، 7 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 7 سالوں میں پھر وہی مملکت دوبارہ آ جائے گی جو حضرت مہدی کے زمانے میں تھی، بالکل خوش و خرم، بہت زیادہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اور ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ سب کے سب ایک امت بن کے رہیں گے، ایک امت بن کے رہیں گے۔ کوئی افتراق، کوئی فرقہ، کوئی اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہت اہم سوال ہے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ جب آپ یہ مان لیں کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی الگ الگ فقہ ہیں، 4 برحق ہیں، اور کسی ایک کو ماننا ہی کیا ہے، نجات کا باعث ہے، تو جب حضرت عیسیٰ کے متحد ہو کے ایک امیر المومنین کے تحت زندگی مسلمان گزاریں گے تو حضرت عیسیٰ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ حنفی ہوں گے، اور بعض حنفیوں نے کہہ دیا، تو ایک نبی ایک آدمی کی اتباع کرے گا؟ نبی ہے، اس وقت امتی بن کے آئیں گے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا پھر وہی دور آئے گا جو کتاب و سنت کا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، وہی دور پہ آئے گا۔ اس وقت کوئی بچے گا تو اہل الحدیث بچے گا، وہی ایک مسلک ہے، وہی ایک کتاب و سنت پہ چلنے والا معاملہ ہے جس پہ حضرت عیسیٰ رہیں گے، ویسے ہی طریقے سے نماز پڑھیں گے، وہی معاملات ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ تو اب ان کے دور میں جب حضرت عیسیٰ رہیں گے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول شادی بھی کریں گے۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت عورت کون ہوگی جو امت میں حضرت عیسیٰ کی کیا ہے، بیوی بنے گی، بچے بھی ہوں گے، پھر وفات ہوگی۔ تو یہاں اسی امت میں حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب ان کی دور خلافت چل رہی ہوگی، مسلمان خوش خرم ہوں گے، تو ایسے وقت میں اللہ وحی بھیجے گا۔ یہ نبی والی وحی نہیں ہے، یہ ہدایت والی وحی ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ نبی نہیں، امتی ہی بن کے رہیں گے، لیکن اللہ وحی بھیجے گا کہ اب ہم ایسے بندوں کا خروج
ایسے بندوں کو دنیا میں لا رہے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، اس واسطے تم طور پہ جا کے چھپ جاؤ۔ طور ایک پہاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ تورات دی گئی تھی تو بلایا گیا تھا، اس پہاڑ پہ جا کے رک جاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے، تو اللہ وہ قوم کو لائے گا جس قوم کو ہم یأجوج مأجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ دو بھائی ہیں یہ، اصل میں قوم کے دو قبیلے کے نام ہیں، یأجوج ماجوج۔ ان کی پوری ہسٹری سورہ کہف میں آئی ہے، خاص کر ذوالقرنین کے زمانے میں۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، اس بادشاہ کے زمانے میں جب یہ سفر کرتے ہوئے پہنچے تو اللہ کہتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں کے لوگوں نے کہا کہ یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج ماجوج زمین میں بڑی فساد برپا کرتے ہیں، ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیجئے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم مدد سے، قوت سے میرے ساتھ ملو، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ضرورت ہے کہ تم بڑے بڑے کیلیں لے آؤ، بڑے بڑے لوہے کے تخت لے آؤ، بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ۔ پھر اس کو انہوں نے کیا کیا، آگ میں تپایا، پھر اس کو لوہے کی دیوار ان دونوں کے درمیان تعمیر کر دی اور کہا کہ قال ھذا رحمت من ربی، یہ رب کی رحمت ہے جو میں نے یأجوج ماجوج کو تمہارے پاس آ کے حملہ کرنے سے روک دیا، درمیان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے۔ لیکن فاذا جاء وعد ربی، لیکن پھر ایک مرتبہ جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا، میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا، جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، یہ لوگ اس دیوار کو توڑ کے باہر نکلیں گے اور یہ ہو کر رہنا ہے میرے رب کا وعدہ۔ تو یہ زمانہ وہ ہوگا جب یہ توڑ کے باہر نکلیں گے۔ اب موجود ہیں، سائنس کی آنکھ نہیں دکھتی، کیمرے کی آنکھ میں نہیں دکھتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی انسان ہے، نسل انسانی میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے یافس بن نوح۔ یہ قوم جو بنی عربی قوم بنی، یہ قوم جو بنی ایشیائی قوم بنی، یہ قوم جو بنی ترکی قوم جو بنی، ترک۔ ترک کا مطلب آج کی ترکی نہیں ہے، ترک کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو لمبے لمبے چوڑے چوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ترک کہلائے، اور ترکوں کے باپ کی حیثیت سے نسل انسانی میں یافس بن نوح جو حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل سے یأجوج ماجوج آئیں گے، اور یہ بہت کثرت سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت بتانے کے لیے فرمایا کہ نکلیں گے، ایک بہت بڑی دریا ہوگی، پانی بہہ رہا ہوگا، اور وہاں جب یہ گزریں گے تو ان کا پہلا آدمی، یعنی پہلا یاجوج ماجوج کا پہلا آدمی اس میں سے پانی پیے گا۔ جب آخری آدمی یہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کبھی یہاں کوئی پانی تھا، پی کے سکھ کے ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا آخری آدمی داخل ہوگا وہ کہے گا کبھی یہاں پانی تھا، اتنی کثرت سے ہوگی۔ اور اللہ تو جب ذکر کر رہا ہے انبیاء میں فرمایا کہ یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، وہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ ہر اونچائی سے وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے وہی دکھیں گے، وہی دکھیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی ہے نا، اس دیوار کو ہر روز ہی آ کے توڑتے ہیں تاکہ باہر نکل جائیں، لیکن توڑتے 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 جب شام ہو جاتی ہے تو ان کا بڑا جو ہوتا ہے قبیلے کا سردار، وہ بولتا ہے کہ بھائی اب تو رات ہو گئی، واپس آ کے ہم توڑیں گے۔ تو یہ جا کے سوتے ہیں، پھر دوسرے دن واپس آتے ہیں تو اللہ پھر وہی دیوار کھڑی کر دیتا جہاں سے انہوں نے توڑنا شروع کیا تھا۔ لیکن جب قیامت کے قریب نکلیں گے تو جس رات کو یہ کھڑائیں گے جہاں پر توڑ توڑ کے، تو اس وقت ان کا جو سردار ہوگا وہ کہے گا انشاءاللہ ہم کل آ کے توڑیں گے۔ تو کل آ کے توڑیں گے، جب وہ انشاءاللہ بولے گا تو اللہ وہیں کھڑا کے رکھے گا جہاں انہوں نے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو وہ دوسرے دن آئیں گے، بقیہ دیوار کو توڑیں گے اور وہاں سے نکل کے آئیں گے۔ وہ دن ہوگا جب حضرت عیسیٰ اپنے مسلمانوں کو لے کے طور پہ پہنچ چکے ہوں گے، اور یہ آئیں گے
جو ملے اس کو قتل کریں گے، جانور یہ بلا جو بھی دنیا میں سب کو ماریں گے، یہاں تک کہ خون ہی خون ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب زمین والوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا، اب آسمان والوں کو بھی مارنا ہے، پھر اوپر تیر چلائیں گے۔ دیکھیے الفاظ وہی ہیں جو پرانے دور کے ہیں، گن چلائیں گے، کوئی آلہ ہوگا نہیں، اوپر تیر چلائیں گے تو اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ ان کے تیروں کو لال پانی یعنی لال رنگ لپیٹ کے واپس کرو، تو وہ واپس لال رنگ کے نیچے آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم اوپر کو بھی مار رہے ہیں، آسمان والوں کو بھی مار رہے ہیں۔ تو پھر ان کا جو فتنہ جہاں تک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اتنے دن کے بعد اللہ ان کے گردن میں ایک کیڑے پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو کہ کیا ان کے گردن میں آئیں گے، اس کے ایک بارگی ایسا حملہ ہوگا ان کے اوپر وہ کہ سب کے سب ڈھیر ہو جائیں گے ان کیڑوں کی وجہ سے، جو کہ ان کی گردنوں کو کھا جائیں گے، تو وہ سب کے سب گر پڑیں گے۔ اور اللہ حکم دے گا حضرت عیسیٰ کو کہ اب نیچے اتر آؤ، یہ لوگ ان کا فتنہ پاک ہو گیا ہے۔ تو وہ نیچے اتریں گے تو ایک قدم ایک جان رکھنے کے لیے بھی زمین میں جگہ نہیں ہوگی، ان کی لاشوں سے پیٹا پڑا ہوگا پوری زمین اور بدبو ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ کہاں اتروں، ہر جگہ ان کی لاشیں ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ ٹھہرو، تو بڑے بڑے اونٹ کی طرح ان کی گردنیں ہوں گے، پرندوں کو اللہ بھیجے گا، تو وہ پرندے ان کے لاشوں کو اٹھا کے اللہ جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ تو تب حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے تو بدبو سے پوری زمین بہت کیا ہے بدبودار ہوگی۔ تو اللہ کہے گا کہ ٹھہرو، پھر بارش برسائے گا، بارش کی صفائی سے زمین صاف ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ عمرہ کریں گے، حج کریں گے، پھر زیارہ کریں گے، مدینہ آئیں گے۔ تو مدینہ جب آئیں گے تو وہیں انتقال کریں گے۔ جو ایک پہلو، کیونکہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، یوں ہے قبر اندر، تو ایک سائیڈ ابوبکر ایک سائیڈ عمر، پھر اس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ اب اس طرف کی جو جگہ خالی ہے قبر مبارک میں، یہاں پر حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ یوں ہے قبر، یہ ایک روایت میں، لیکن صحیح تر روایت میں یوں ہے قبر، ایسے ہیں اللہ کے رسول کی قبر، پھر اس کے بعد ابوبکر کی، پھر اس کے بعد عمر کی۔ تو ایک طرف کا حصہ ابھی خالی ہے، اس خالی جگہ پہ حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا حشر کے میدان میں عیسیٰ اور ابوبکر اکٹھے اٹھیں گے، یعنی ایک طرف ابوبکر ہوں گے، ایک طرف عیسیٰ ہوں گے، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو وہاں دفن کیا جائے گا حضرت عیسیٰ۔ یہ تین، دجال، خروج یأجوج مأجوج، مہدی کا آنا، اور اسی سلسلے میں کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے جنگ کرنا، یہ سب چیزیں ایک وقت کی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت کی ہیں۔ رہا فرمایا کہ دھواں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھواں کیا ہوگا، قریب 40 دن رہے گا۔ ہر کافر اس دھوئیں کی وجہ سے مر جائے گا۔ مومن کو صرف اتنا نقصان ہوگا جیسے اسے سردی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نزلہ، خرخراہٹ ہوتی ہے گلے میں، بس اتنی تکلیف ہوگی مومن کو، اور کافر سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اسے فرمایا دابہ، جانور کا نکلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل روشن 10 بجے 11 بجے ضحیٰ کا وقت ہوگا، مکہ یا مدینہ، بہتر صحیح تر روایات ہیں مکے میں دن دھاڑے ایک جانور زمین پھٹ کے نکلے گا۔ یہ جانور کیا کرے گا، تکلمہم ان الناس، وہ بات کرے گا لوگوں سے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایک کے پیشانی کو پکڑے گا، اور ایک کو کافر لکھے گا، ایک کو مومن لکھے گا، جو مومن ہوگا اسے مومن لکھے گا، جو کافر ہوگا اسے کافر لکھے گا۔ اس طرح جب یہ جانور نکل جائے گا تو پھر اس کے بعد ایمان لانے والے کو کوئی ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کا نکلنا، جانور کا نکلنا، اس کے بعد ایمان لانے والا ایمان لائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج کا، خروج دجال کا، ظہور عیسیٰ کا، نزول عیسیٰ کا، یہ معاملات ایک طرف ہو رہے ہوں گے، اور آخری میں 3 خسف فرمایا کہ بڑے بڑے زمین اندر دھس جائیں گے بستیوں کو لے کر۔ وہ ایک مشرق میں ہوگا یعنی ایشیائی ممالک میں، ایک مغرب میں ہوگا یورپین کنٹریز میں، ایک جزیرۃ العرب عرب کنٹریز میں ایک ہوگا۔ 3 خسف ہوں گے بڑے بڑے۔ تو یہ 6 اور یہ 3 9 ہو گئے۔
آخری میں نار تخرج من الیمن، ایک آگ ہے جو نکلے گی یمن سے، جو کہ کیا ہے تمام انسانوں کو لے جائے گی شام میں جمع کرنے، تاکہ وہاں قیامت کا آخری منظر وہیں پر قائم ہوگا۔ تو سب بھائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں دو گروپ ہوں گے، راغبین راہبین، اثنان علی بعیر ثلاثۃ علی بعیر، یہ کہ ایک قافلہ جا رہا ہوگا جس میں اونٹ میں 2 آدمی سوار ہوں گے، جس کے اونٹ میں 3 آدمی سوار ہوں گے، لیکن کثرت ایسی بھی ہوگی کہ ایک ایک اونٹ میں 10 آدمی سوار ہو کے جائیں گے، کیونکہ پیچھے ان کو آگ بھگائے گی، آگ بھگائے گی، آگ بھگائے گی، یہاں تک کہ یہ سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ جو حشر کا میدان جو دنیا کا ہے، وہ دنیا کا حشر کون سا ہے؟ شام کا ہے، شام کا ہے۔ تو یہاں جمع ہونے کے بعد آخری وقت جس میں انسان سب کچھ بھلا دیا جائے گا، قرآن مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے علم مٹ جائے گا، کوئی چیز لوگوں کو اللہ اور عبادت اور شریعت کی یاد نہ رہے گی، بندروں اور خنزیروں کی طرح رہیں گے، علانیہ زنا کریں گے، اشرار الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے دنیا کی، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے جتنے بھی اچھے ہوں گے، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس کی وجہ سے سب مومنین مر جائیں گے، صرف کافر اور بدبخت ترین لوگ رہیں گے جب یہ قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہے گا، سب اللہ اٹھا لے گا۔ اسی لیے بعض روایتیں ہیں سلف کی کہ تلاوت کر لو، پڑھ لو، علم حاصل کر لو، تاکہ اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے قرآن۔ پوچھا گیا قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں، قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی مصیبت ہو تو ان کے بڑے بوڑھے کہیں گے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کو کہتے سنیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، صرف یہ لفظ یاد رہے گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو ہم نے کہتے سنا، بس اتنا یاد رہے گا۔ یہ آخری مخلوق ہوگی، اس کے بعد کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، تب قیامت قائم ہوگی۔ توحید سے دنیا قائم ہے۔ جب توحید کا کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، دنیا میں سانس لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پھر، تو قیامت اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچے گی اور سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سور کی پہلی آواز وہ بوڑھا سنے گا جو اپنی گھر کی مرمت پلاسٹرنگ کر رہا ہوگا، وہ پہلے سنے گا، اور لوگ تجارت میں ایسے ہی مصروف ہوں گے، اور کپڑا بات کر کے ناپ کر کے کاٹ رہا ہوگا کہ وہ کاٹ کے ختم نہیں کرے گا، اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ لوگ پانی کھانا کھا کے پانی پینے کی دیر ہوگی، ابھی پیالہ منہ سے لگایا ہوگا لیکن یہ گھونٹ نہیں لے سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت قائم ہونے کے سلسلے میں اچانک قائم ہوگی، اس وقت قائم ہونے کے سلسلے میں نشانیاں ہوں گی، دونوں چیزیں ہیں۔ قیامت اچانک بھی قائم ہوگی، قیامت کے لیے نشانیاں بھی ہیں۔ نشانیاں جب پورے ہو جائیں گی تو قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنی اچانک قائم ہوگی کہ لوگ وہ نشانیاں سب بھول کے بندروں اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پیالہ لے کے پینے والا ہوگا، یہاں تک کہ گھونٹ نہیں بھرے گا، کہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کپڑا وغیرہ تجارت کر کے ناپ تول سب کر کے پیسہ دینے والا ہوگا، یہاں تک کہ وہ کپڑا دے کر پیسہ لینے والا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسے اچانک قائم ہوگی قیامت اس وقت، اور سب سے شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آج ہمارا یہ آخری دن ہے، آخری پروگرام ہے، دل کھول کر آپ کیا ہیں جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں دیں، اور اس سلسلے میں فطرے کا خاص اعلان میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اعلانات کی وہ چٹھی بھی لے آئیں، تو بعض چیزیں بہت اہم ہیں، اور کوئی نہ اٹھے، بہت سے اہم ایونٹ ہیں ابھی کرنے کے، اس کے بعد ہم کفارے کے ساتھ مجلس کو کیا ہے اختتام کا اعلان کریں گے۔ جب تک میں کفارے کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان نہیں کرتا ہوں، کوئی نہ اٹھے، والنٹیئر سے بھی کرتا ہوں، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھیں، لوگوں کو بٹھا دیں۔ بعض چیزیں بہت اہم ہیں جو کہ یہ آدھے گھنٹے میں پوری کی جائیں گی، انشاءاللہ 1 بجے کے اندر اندر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو میں ان دعاؤں کے ساتھ یہ مجلس کا اختتام کرتا ہوں جو
دور حاضر کے 30 فتنوں کے اعتبار سے ہم نے یہاں پر پروگرام کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، جب تک دنیا میں رکھے حق و باطل کی تمیز کے ساتھ رکھے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی محبت کے ساتھ رکھے، جب تک دنیا میں رکھے عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے بلا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے بلا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہمارے چند ایونٹس ہیں اور چند اعلانات ہیں، وہ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ خوشی کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل رحمت کیا کہ ہم نے 2009 میں مرکز السلام نام کا ایک ادارہ کھولا اور وہاں پر تلاوت کلام پاک، تجوید مخارج کے کلاسز، دروس اور اسی طرح کیا ہے جمعہ اور نمازیں اور وہ سے ایکٹیویٹیز ہم نے شروع کی، اور اسی میں ہم نے پارٹ ٹائم اسکول کے طالبات، اسکول کے طلباء کے لیے ہم نے حفظ کا ایک مدرسہ بھی کھولا، جس میں پڑھ کر 2 طلباء آج مکمل حافظ ہوئے ہیں، اور آج ان کی یوں سمجھیے کہ دستار بندی ہے، شہادہ سرٹیفکیٹ آج ہم نے اس کی انتخاب کیا کہ ان لوگوں کو ہم شہادہ پیش کریں، جو کہ مرکز السلام کے پارٹ ٹائم میں حفظ کر کے مکمل کیے ہیں، جو اسکول پڑھنے والے طلباء ہیں، اور وہ دراصل آئے صرف اور صرف 5 سے لے کر 8 تک شام میں، اور یہ 3 گھنٹے جو دیے اسی میں انہوں نے پورا حفظ کیا الحمدللہ، تجوید و مخارج کے ساتھ ہم نے انہیں پڑھایا، اور آج رائے پٹا برانچ میں اس رمضان میں دونوں نے تراویح بھی پڑھائی الحمدللہ۔ ہم ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اور ان کے لیے تاکید کرتے ہیں وہ اللہ کے کلام کی حفاظت کریں۔ حافظ ہونا بڑی بات نہیں ہے، حافظ ہو کر حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہر حافظ کے لیے بعض اسلاف تو کہتے ہیں کہ لازماً ایک جز تو کم از کم ایک دن میں پڑھ لے، ایک دورہ اس کا 1 مہینے میں ضرور ہو جائے، بعض کہتے ہیں کہ 5 جز پڑھ لے تاکہ کیا ہے اس کا دورہ بہت جلد ختم ہو، تاکہ کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے جیسا اون کے باندھ کے رکھنے کا معاملہ ہے، اگر تم اون کو کھول کے چھوڑو گے تو فوری بھاگ جائے گا، ویسے ہی جیسے حفظ کر کے تم نہ پڑھو گے تو قرآن ذہن سے محو ہو جائے گا، بھول جاؤ گے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو بھول نہ جانا، اس واسطے ہمیشہ دورے کرتے رہنا، تو حفاظ کو یہ تاکید ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ چیز آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ بچے اسکول میں جاتے ہوئے بھی اگر کوشش کریں تو وہ حافظ بن سکتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو مرکز السلام میں تحفیظ کے مدرسے میں جو کہ 5 سے لے کر 8 تک ہے داخلہ کیجئے، بچہ اسکول ایک طرف پڑھے گا اور ساتھ ساتھ حافظ بن جائے گا، خواہ وہ 4 سال لگیں 5 سال لگیں، لیکن آپ کو ایک چیز دنیا کے ساتھ دین بھی مل جائے گی۔ یہ مدرسہ ہم ماشاءاللہ مرکز کے ابتدائی ہم سے چلا رہے ہیں، آج اس کا کیا ہے یہ پھل آیا ہے، تو آپ کیا ہے دعا کریں بچوں کے لیے اور حوصلہ افزائی کریں۔ آج ان کے لیے ہم کیا ہیں سرٹیفکیٹ اور شہادہ ایشو کر رہے ہیں، اس کی پہلی تقریب ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری ایک تقریب ہے، آپ صرف کیا ہیں مناظر دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کفارے کے اعلان کے بعد ہی آپ مجلس سے اٹھیں گے۔ ہاں بھائی اعلانات لالوں میں کر دیتا ہوں ایک سے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ نماز ہوگی اس کے بعد، اور اس کے بعد وتر ہوگی، دعا ہوگی، اور سب سے گزارش ہے کہ اس کے بعد سحری کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب تمام سے گزارش ہے، مردوں سے، خواتین سے، سب حاضرین سے کہ آپ یہاں رہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ ملیں، بیٹھیں، کھائیں، پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور اسی طرح جس حال میں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں اسی حال میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی مرکز کی طرف سے، اور ٹھیک 7:30 بجے، یہ نہ بھولیں ٹھیک 7:30 بجے 5-10 منٹ بلکہ پاؤ گھنٹہ پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح کیا ہے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ہم ان سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو ماہانہ سبسکرپشن دیتے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم دعائے خیر کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ذاتی طور پر ایک بات کہتا ہوں، میں نے سوچا کہ اس بات کا اظہار کر دوں کہ یہ بات کہ میں نے جو فتنوں کے دور کے اعتبار سے 30 دن میں نے بیان کیے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کی ذاتی طور پر طنز یا عیب جوئی کرنا میرا مقصود نہیں تھا، سوائے اہل حق کو حق کی جو تلاش ہے وہ بتلانے کی۔ اگر کوئی ذاتی طور پر ریمارک انجانے میں جانے میں ہوا
اور اسے دلی تکلیف ہوئی تو یہ بندہ جاوید اللہ بیگ، جاوید عثمان ربانی تو لوگوں نے خطاب دیا، میرا اصل نام تو جاوید اللہ بیگ ہے، میں اسی جاوید اللہ بیگ ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ میں معافی مانگتا ہوں ان سب سے جن کو دلی تکلیف ہوئی۔ میں نے کسی کی دلی تکلیف کے لیے کوئی بیان نہیں دیا، رب کی راہ، حق کی راہ بتلانے کے لیے میں نے کہا، نہ کسی سے مجھے کوئی ذاتی رنجش ہے، نہ کسی جماعت سے مجھے کوئی ٹکراؤ ہے، نہ کسی بستی سے مجھے کچھ لینا دینا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ رب کی رضا کے لیے کہا، اور جو کچھ بھی کہا جو حق تھا وہ بتایا۔ اگر ولو بالفرض کسی بندے نے سمجھا کہ یہ مجھے ریمارک ہے، میری ذات پہ ہے، مجھے دکھ ہوا، تو میں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن جو حق ہے اس کو بولنا ہی بولنا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کیا ہے پورا ماہ میرا ساتھ دیا، اور آپ نے کیا ہے اپنے اوقات نکالے، سنا سمجھا، اور دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دین و دنیا کی ہر کامیابی دے، اور آپ کو ایسے ہی جیسے یہاں جمع فرمایا ہے میرے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ، ہم سب جنت الفردوس میں جمع ہوں اور ہم سب کو جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ توفیق۔ اب چند ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے، وہ ہم مکمل کریں گے۔ نہیں یہاں وہ کہاں ہے؟ ہمارے شیخ کو بلاؤ بھائی، ہاں حسن کو بلاؤ، حبیب اللہ نہیں ہے، کسے بلانا ہے پہلے؟ بلاؤ بھائی سرٹیفکیٹ۔ اب ہم یہ حفظ کے پارٹ ٹائم مدرسے میں حفظ قرآن مکمل کرنے والے طالب علم سمیر الدین بن اقبال احمد، اس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی سند شہادہ لے کر جائیں اپنے استاد کے ہاتھوں سے، شیخ حسان سلفی کے ہاتھوں سے۔ یہ ہمارے مدرسے کے پہلے طالب علم ہیں جو حافظ قرآن بن کے نکلے ہیں، ان کے خیر خواہی اور عافیت کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور کیا ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے، اس کے معنی تک پہنچائے، عالم بنائے، اور امت کی فلاح و بہبودی کے لیے چن لے، اور یہ امت کے اماموں سے ایک امام بنے۔ اب میں دوسرے طالب علم کو بلا رہا ہوں جو کہ سید جواد بن سید اسلم ہیں، کہ وہ آئیں اپنی شہادہ لے جائیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی پابند شریعت بنائے، اور حفظ جو کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور علم دے، اس کے معانی تک پہنچائے، عالم بنائے۔ ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے عمر آباد میں ان کے لیے سلیکشن ہو چکا ہے، یہ پہلے منزل پہ پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال سے ان کا دورہ عالمیت بھی شروع ہوگا، اور امت کے اماموں اور شیوخ میں سے ان کے نام کو بھی اللہ تبارک و تعالی چن لے اور خوش و خرم عافیت کے ساتھ رکھیں۔ سب آمین کہیں، آپ کو بھی جزائے خیر دے اللہ تبارک و تعالی۔ چلو شیخ آپ ہیں نا؟
بھائی وہ تم پڑھ کے بلاؤ، یہ دیں گے، تم پڑھ کے بلاؤ۔ اب یہ دوسرا ایونٹ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو رمضان المبارک کے ہفتہ واری ایک دروس کنڈکٹ کیے تھے، خصوصی طور پر رات میں بعد نماز عشاء تراویح، پھر یہ بیان، اس بیان کے بعد ہم نے کیا ہے 4 رات 4 ہفتے آئے تھے تو ہم نے کنڈکٹ کیے۔ ایک کتاب ہے جو کہ یہ منہج سلف نہیں ہے۔ کیا کیا منہج سلف نہیں ہے؟ کتاب الاربعین فیما لیس من منہج السلف الصالحین، یہ کتاب شیخ محمد عمر بازمول کی ہے جو مکے کے پیدائشی ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے شیوخ ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کو جمع ترتیب کیا ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے، جو پونے کے بہت بڑے داعی ہیں۔ ان کی کتاب کو ہم نے پڑھایا ہے، اور جس نے شامل ہوئے اور جو لوگ کیا ہیں اس میں مکمل طور پر آئے پابندی کے ساتھ، اور جنہوں نے سیکھا ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہم نے ایشو کیے ہیں۔ اب نام بلائے جائیں گے، وہ بالترتیب آئیں، اور شیخ حسان سلفی جو کہ جامعہ دارالسلام ہمارا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ یہاں پر 6-7 سال سے باقاعدہ طور پر ہمارے بہت بڑے رکن رکین ہیں۔ اللہ ان کو اپنے منزل تک پہنچائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی امت کے اماموں میں سے ایک امام بنائے، اور ان کے طالب علمی کے اس زمانے کو اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم گزارے، اور یہ بہت جلد کیا ہے مدنی بن کے واپس لوٹیں گے۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے لوگوں کو وہ شہادہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا نام ہے عدنان احمد۔ عریب احمد خان۔ منیر احمد۔ نہال احمد۔ صادق باشا۔ آ رہے ہیں۔ سید مرتضیٰ بخاری۔ سید مرتضیٰ بخاری۔ سید عاطف۔ سعید احمد۔ احمد شریف۔ اکرم علی خان۔ ضیاء الدین شیخ۔ محمد عمران۔ امجد۔ محمد اسامہ۔ عبد البصیر۔ محمد اسماعیل۔ محمد منصور حسین۔ محمد منصور حسین۔ ابو بکر صدیق۔ ایوب احمد۔ نظام الدین۔ سمیر الدین۔ اصغر علی۔ اصغر علی۔ پرویز احمد۔ علی بھائی۔
سید نیاز عظیم. اور آخر میں ہمارے شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کو بھی سرٹیفکیٹ دے دیں. محمد حسان. امجد کہاں؟ کہاں ہے امجد؟ خیال رکھ ڈال بس میں اٹھا دوں. جزاک اللہ احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالی ان سب کے لیے جزائے خیر دے جنہوں نے یہاں پر والنٹیئرز بن کے کام کیا، یہاں پر کیا کسی بھی قسم کا تعاون کیا. بعضوں نے پانی دیا، بعضوں نے بسکٹ دیا، بعضوں نے چائے کا اہتمام کیا. بعض ہمارے جو ممبران ہیں انہوں نے تو کیا ہے رات دن کوششیں کی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. میرے پاس تو صرف دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو خوش خرم رکھے. آپ لوگوں نے وقت پر ساتھ دیا، آئے بیٹھے، مجلس کو رونقیں بخشی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اعمال بھی قبول کرے اور دنیا و آخرت کی کامیابی دے. کہ 2-3 اعلانات جو ہیں ذہن میں رکھ لیں کہ آج کے بعد خواہ کل چاند دکھے یا نہ دکھے، کوئی پروگرام الملک میں نہیں ہوگا، نہ عورتوں کا نہ مردوں کا. یہ ہمارا آخری سیشن ہے. اگر چاند نہ دکھے تو مرکز السلام میں تراویح ہوگی، جس میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے تراویح ہوگی. اگر چاند نہ دکھے، چاند دکھ گیا تو وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ تراویح نہیں ہوگی. دوسرے دن عید ہوگی جو یہاں پر ہوگی. رہی یہ بات کہ اب ہم رمضان کے لحاظ سے 8:30 بجے عشاء کر دیے تھے، کل سے 8:45 بجے عشاء ہوگی جہاں پر مرکز السلام میں. اور الملک میرج ہال میں نہ عشاء ہوگی، نہ تراویح ہوگی، نہ بیان ہوگا، خواہ چاند دکھے خواہ چاند نہ دکھے. لیکن کل سے مرکز السلام میں جو روٹین ٹائمنگ تھا 8:45 اسی پر عشاء ہوگی. چاند نہ دکھے تو تراویح ہوگی، چاند دکھے تو تراویح نہیں ہوگی. دوسرے دن عید یہاں پر ہوگی ٹھیک 7:30 بجے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.